السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ قلم کی آخری 9 آیات یعنی 44 سے لے کر 52 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ فذر غفور ہوگی کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، نی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ ومن يكذب ادغام مع الغنہ، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے۔ ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا، واو، میم اور نون۔ بہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، بہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذا الف مدہ ہے، ذا کو یہ لام میں ملائیں گے، ذل حدیث، ذل اور لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے ہا ہے۔ دی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، اور وقف کی حالت میں جزمے سے بدل دیں گے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم دال پر قلقلہ را باریک کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، رجوہم۔ ادغام شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد ادغام میم ساکن کے بعد میم آئے، میم متحرک آئے تو میم کو میم میں ملا کر مدغم ادغام کرتے ہیں، پہلے والے حرف کو مدغم اور دوسرے والے حرف کو مدغم فی، اور اس میں غنہ ہوگا۔ من
اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے. حی یعلین یا ساکن سے پہلے زبر ہے. لا الف مدہ یعلمون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. لہم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. لی یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے یا مدہ. ان نون مشدد غنہ ہوگا. کئی یعلین دی یا مدہ. یعلین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے اور دی یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. متین یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقفہ کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے یا مد عارض وقفی ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. تسألوہم یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. اجرن جیم پر قلقلہ. اجرن فہم اجرن اخفاء حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. اجرن فہم میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. اس میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. پہلے والے حرف کو مدغم اور دوسرے والے حرف کو مدغم فی. میم کا میم میں ادغام کریں گے. یہاں ادغام شفوی یہاں ادغام مع الغنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. مغرا را پور ہوگی اور تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے اور میم یعنی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہاں میم ہے. مثقلون واو مدہ واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے واو مدہ ہوگا اور وقف کی حالت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. ام اظہار شفوی کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. عین اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے. ہمول لام پڑھی جا رہی ہے میم کو لام میں ملائیں گے اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے غین ہے. غی یعلین کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یعلین ہوتا ہے. فہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یک تبون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور وقفہ کی حالت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت. فاصبر فص صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. لحکم ربک را کو پر پڑھیں گے. ولا تکن ولا الف مدہ الف سے پہلے ہم کے اوپر زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. تکون اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. کصا صاد کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ ہے الف سے پہلے زبر ہے. کصاحب الحوت اور لام پڑھی جا رہی ہے با کو لام میں ملائیں گے اور اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے ہا ہے. حو واو مدہ اور وقف کی حالت میں اس پر جزم لے کر آئیں گے تو یہاں مد عارض وقفی بھی ہوگا.
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذ دال کو باریک پڑھیں گے. نا الف مد دا کڑا زبر قائم مقام الف مد کے وهو مکظوم وا کو موٹا پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے وا کے اوپر پیش ہے تو وا مدہ اور دو پیش کی تنوین پر وقف کی حالت میں اس کو جزم سے بدل دے گی. اذ نادا وهو مکظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لو واو لین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. لا مد منفصل کیونکہ لا اور ان الگ الگ کلمے ہیں. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. ان اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے تا ہے. دا تدا تدا دال پر کھڑا زبر اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہوا پر ہوگی. ہو الٹا پیش قائم مقام الف مدہ کے. نعمتم تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. مر ربی یہاں ادغام بلا غنہ کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے. را پر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی. مر ربہ مر ربہ را کو پر پڑھیں گے اور کھڑی سے قائم مقام یا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لنبذ بالعراء بالعراء مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا اور وا پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. وہو مذموم مز دال کو باریک کریں گے. موم واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ اور وقف کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. مد عارض وقفی کا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو. حمزہ نہیں, حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی بولتے. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فج یہ الف کی فا کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی, جیم میں ملائیں گے فا کو جیم میں, اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا. فجتبا الف مدہ کھڑا زبر قائم مقام کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے را پر ہوگی اور با کے اوپر تشدید ہے اس میں سختی کریں گے. ہو الٹا پیش قائم مقام وا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فجعلہ الٹا پیش قائم مقام وا مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. من الصالحین یہ الف اور لام دونوں نہیں پڑھی جا رہی, اس نون کو ڈائریکٹ صاد میں ملا رہے تو یہاں حروف شمسیہ ہے اور صاد کے اوپر تشدید ہے اور کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور صاد کو موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ حروف مستعلیہ میں سے. من الصالحین یا ساکن سے پہلے زیرت یا مدہ اور وقف کی حالت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن ادغام مع الغنہ. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے کا الف مدہ. دلذین دال کو لام میں ملائیں گے اور لام کو تشدید ہے. لذی یا مدہ کفروا وا مدہ لیسلقوا وا مدہ نکا بأب با پر قلقلہ با کے اوپر جزم ہو تو اس پر قلقلہ ہوگا اور حروف قلقلہ 5 ہے قاف قا با جیم دال. جب ان پر جزم ہو وصلہ کی صورت میں یا وقفہ کی صورت میں تو اس پر قلقلہ ہو. ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے
تو اظہار شفوی ہوگا. لما میم مشدد میں غنہ ہوتا، ما الف مدہ. سمعوا الذکر، سمعوا الذکر، عین کو ذال میں ملائیں گے ڈائریکٹ. تو یہاں حروف شمسیہ بھی ہے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے ذال ہے، تو عین کو ڈائریکٹ ذال میں ملائیں گے، یہاں لام نہیں پڑی جائے گی. سمعوا الذکر، سمعوا الذکر، اور را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن ما قبل ساکن اور اس سے پہلے زیر. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، وَيَقُو ومدہ، لو ومدہ، إِنَّهُ نون مشدد، ہو الٹا پیش قائم مقام الف مدہ کی، لمج جیم پر قلقلہ، نو ومدہ وقفہ کی حالت میں دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد حارس وقفی ہوگا. لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون، اور ہم ملانے کی صورت میں غا پر زبر پڑھیں گے تو یہاں را پر ہوگی. لما سمعوا الذکر ويقولون، ذکر کیونکہ را پر جزم نہیں آ رہی ہے تو اس لیے را پر ہوگی. وما هو إلا ذکر للعالمین، وما الف مدہ، هو إلا حمزہ کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. لا الف مدہ، ذکر، ذکر، تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے، تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے یہاں غنہ کریں گے لیکن ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. للعالمین کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، عالمین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ وقف کی حالت میں یا مد حارس وقفی ہوگا. وما هو إلا ذکر للعالمین فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.